بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن ہوئے جب میں اپنے موبائل فون پر جو ہے وہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ ان کے متعلق پڑھ رہا تھا، اور وہ جو پاکستانی تجزیہ کار ہیں ان کے خیالات پڑھ رہا تھا، تو اچانک میری جو ہے نا وہ نظر حارث سلطان پاکستانی ملحد کے ایک ویلاگ میں پڑی، جس میں اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام اعظم قادیانی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور ان کے بارے میں وہ بڑے تنزیہ اور تحقیرانہ انداز میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی کتب میں جو ہے وہ گندی زبان استعمال کی ہوئی ہے، اور اپنے دشمنوں اور اپنے نہ ماننے والوں کو کنجریوں کی اولاد کہا ہے۔ اور اس کے ساتھی جو غالب کمال ہے، اس نے ڈکشنری نکال کر دکھایا کہ ذریت البغایا، انہوں نے اپنے دشمنوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ذریت البغایا ہیں، جس کے میں نے یہ فحشہ عورتیں اور طوائف کے لیے بغایا بولا جاتا ہے۔ تو جب میں نے غور کیا اور ڈکشنری سے پتہ کرنا شروع کیا، تو میں جو عربی زبان کی سب سے مستند کتاب ہے وہ المنجد ہے، اور اس کے صفحہ 94-95 پر جو ہے وہ ذریت البغایا، بغایا کا مطلب جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، جس کا مادہ جو ہے وہ بغی سے ہے، اور اس کے جو تراجم ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کے دوسرے صیغے جو ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ غالب کمال نے گوگل سے بھی جو ہے وہ یہ بتایا کہ جو ہے نا وہ بغایا کا مطلب ہوتا ہی جو ہے وہ فاحشہ عورت اور پروسٹیٹیوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ گوگل کیا کہہ رہا ہے اور جو المنجد ہے یہ کیا بتا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ 1857 میں جب سلطنت مغلیہ ختم ہو گئی اور انگریز مکمل طور پر قابض ہو گئے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہندوستان کے لوگوں کو جو ہے وہ عیسائی بنا لیا جائے تو ہمارے لیے ساری مصیبتیں اور کوئی بھی ہمارے خلاف جو ہے نہیں بول سکے گا، اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان پر جو ہے وہ قابض رہیں گے اور ان پر حکومت کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے پادریوں کی فوج در فوج آئی، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیا اور اپنی تبلیغ شروع کر دی، اور ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو تھا وہ مسلمان تھے، اور مسلمان علماء کے عقائد ایسے تھے کہ جو 100% عیسائیوں کی جو ہے وہ عقائد کی جو ہے نا وہ تائید کر رہے تھے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، یعنی جیزس، وہ خدا کے بیٹے ہیں اور آسمان پر چڑھ گئے ہیں، اور وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور ساری دنیا کو چلا رہے ہیں، جبکہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئے۔ وہ ایک جو فوت شدہ آدمی ہے وہ کیا تمہاری گائیڈنس کرے گا؟ جو زندہ ہے اس کی طرف آؤ۔ اور لوگ جوک جو ہے جوک در جوک وہ جو ہے نا وہ عیسائیت میں داخل ہو رہے تھے۔
تو ناظرین اکرام، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا یا وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہندوستان کے لوگوں کو عیسائی بنا لیا جائے تو یہ بہت ہی آسان ہوگا، کیونکہ جو عیسائی ہو جائیں گے وہ 100% جو ہے وہ سلطنت برطانیہ کے وفادار ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ایک مثال جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو حقیقتاً ہوئی، جو میں نے اپنے بچپن میں سنی تھی، وہ بتاتا ہوں کہ دو جو خاک روب چوڑیاں ہیں، جسے ہم کہتے ہیں چوڑی، جو گھروں سے فضلہ اٹھاتی ہیں، وہ فضلہ اٹھا کر اپنی ٹوکری سر پر رکھے ہوئے جو ہے نا وہ اپنی طرف جا رہی تھی، تو اس کو ایک دوسری چوڑی مل گئی۔ تو اس نے، جو دوسری چوڑی تھی، اس نے پوچھا کہ یہ جو مسلح ہیں انہوں نے کیا شور مچا رکھا ہے کہ جو ہے نا وہ رائٹس کر رہے ہیں، بڑے ہنگامے برپا کر رہے ہیں۔ تو پہلی نے جواب دیا کہ یہ جڑے مسلح نا یہ ساڈے کولوں حکومت پہ منگتے ہیں، یعنی یہ خیال ہو گیا کہ ہم جو ہیں وہ ہندوستان پر قابض ہیں اور مسلمان ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ حالت ہو چکی تھی۔ تو اس پر جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آئینہ کمالات اسلام لکھی، اس میں مولویوں کو یہ کہا کہ تم جو ہے وہ عیسائیت کا پوری طرح جواب دے ہی نہیں سکتے، تمہارے عقائد ایسے ہیں کہ جو ان کے آگے بالکل ہیچ پڑ جاتے ہیں۔ تم بھی یہی مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سولی پر تو چڑھے ہی نہیں، کسی اور شخص کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور وہ تو آسمان پر چلے گئے ہیں اور 2000 سال سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو اس وقت جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ جو ہے نا صحیح تعلیم پیش کریں گے، اور پھر اسلام ساری دنیا میں غالب آ جائے گا۔ اور ان کے آنے سے 7 سال پہلے یہ ہے وہ مہدی بھی آئیں گے، اور مہدی آ کر جو جہاد کریں گے، اور 70,000 جو ہے قدوسیوں کے ساتھ وہ ہندوستان پر حملہ کریں گے، جیسا کہ وہ لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا سارے ہندوستان پر حملہ کریں گے اور قابض ہو جائیں گے۔ تو یہ باتیں جو ہیں ان کا رد کیا مسیح موعود علیہ السلام نے، اور پھر جو جن مولویوں نے نہیں مانا، جو ایڈامنٹ رہے، ان کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو سب کچھ سمجھ آنے کے باوجود وہ یہ نہیں مان رہے کہ اسلام سچا ہے، اسلام کی سچائی کو ہی ثابت نہیں کر سکتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ مسلح نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ بات تھی۔ تو ذریۃ البغایا کا معنی جو ہے وہ انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ وہ کنجریوں اور فحشاؤں کی اولاد ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پہلے کئی جو ہے وہ بڑے علماء اور بڑے ہم پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی ذریۃ البغایا کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ کنجریوں کی اولاد ہیں۔ اور امام باقر علیہ السلام نے تو انہیں اولاد البغایا کہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے صرف مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد نے نہیں کہی، ان اور لوگوں نے بھی
جو ہے وہ علماء نے یہ باتیں کر چکے ہوئے ہیں۔ تو حارث سلطان صاحب اور غالب وہ تو خدا تعالیٰ ہی کو نہیں مانتے اور نہ کسی رسول کو مانتے ہیں، نہ ہی کتابوں کو مانتے ہیں، نہ ہی جزا سزا کو مانتے ہیں۔ ان کے جو اور باتیں جو انہوں نے بڑی جو ہیں وہ کی، ان کا میں ایک ایک کر کے جواب دوں گا۔ ناظرین کرام، ہر زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس فکرے میں یا سیاق و سباق کے لحاظ سے یہاں کون سا ترجمہ جو ہے یہ فٹ ہوگا۔ ہر جگہ ایک لفظ کا ایک ہی معنی نہیں یوز کیا جا سکتا۔ مثلاً کوئی شخص جو ہے وہ بڑا ضدی ہو یا تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ بالکل نہیں سمجھا، اور وہ جو ہے نا وہ ایسا ضدی ہے، ایسا سرکش ہے کہ وہ بات سنتا ہی نہیں۔ تو یہاں ایک آدمی کے لیے اس کو یہ کہنا کہ وہ بڑا ضدی ہے، وہ تو سنتا نہیں، تو یہ کہنا کہ وہ کنجری کی اولاد ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حالانکہ وہ ایک بڑا جو ہے نا وہ سمجھدار اور دنیا میں مانے جانے والا انسان ہو۔ آج کل عمران خان کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ضدی ہے، وہ بات کسی کی مانتا ہی نہیں۔ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس جگہ کون سا فن جو ہے نا وہ ترجمہ جو ہے وہ فٹ بیٹھے گا۔ اس لیے یہ مسیح موعود علیہ السلام نے جو غیر احمدی علماء کے بارے میں ذریۃ البغایا استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اسے بار بار سمجھایا، وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں لیکن پھر بھی نہیں مانتے، اس لیے وہ سرکش اور ضدی لوگ ہیں۔ یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بڑے کسی یہ لفظ کنجری کا بیٹا ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہوتی ہے۔ یہ سیاق و سیاق میں سیاق و سباق کے لحاظ سے ٹھیک بنتا ہی نہیں۔ تو ناظرین کرام، میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔